نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. یہ دن جو گزر رہے ہیں دنیا کا کوئی دن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو سال کے 360 دن ہیں ان سب میں افضل یہ 10 دن جن کو عشر ذی الحجہ کہا جاتا ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان دنوں کا جو عمل ہے جو بھی نیکی ہو، کسی نیکی کی تحدید نہیں ہے، وہ نوافل ہوں، تلاوت قرآن ہو، روزے ہوں، اذکار ہوں، صدقات ہوں، اور دنوں کی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال اور نیکیاں ہر عمل سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ نے سوال کر ڈالا بدل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کہ ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، اور جہاد تو افضل ترین نیکی ہے، تو کیا جہاد بھی ان دنوں کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ بدل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد بھی نہیں. الا رجل خرج بنفسه وماله، وہ مجاہد، وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، مانگے تانگے کے جندے کا نہیں، اپنا مال لے کر گھر سے نکلے. فلم یرجع من ذلك بشیء،
اور گھر واپس نہ اس کی جان آئے نہ اس کا مال ہے، اس شخص کی نیکی سب سے محبوب ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے افضل وہ انسان ہے خرج من بیتہ بنفسہ ومالہ، جو اپنے گھر سے اپنا جان اور اپنا مال لے کر نکلے، وأخذ بعنان فرسہ، اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے اور اس کی لگام پکڑ لے، یطلب الموت مضانہ، اور پھر دیکھے کہ جلدی اور سستی شہادت کہاں ملتی، جہاں گھمسان کی جنگ ہو اور بھرپور معرکہ ہو وہاں کود جائے۔ اتنا اس کو شوق شہادت ہے کہ جلدی شہید ہو جاؤں اور ایک ہی جست میں جنت میں پہنچ جاؤں، تو یہ نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ لیکن باقی کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی نیکی ہو، وہ ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے بڑے بابرکت دن ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ نیکی مطلوب ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، ان دنوں میں 3 کام کثرت سے کرو۔ ایک تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا تحمید ہے الحمدللہ، اور تیسرا تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں تینوں نیکیاں ہیں، تکبیر بھی، تحلیل بھی اور تحمید بھی۔ تو کثرت سے چلتے پھرتے یہ تکبیرات پڑھیں، یہ اس دین کی برکت اور سماحت ہے کہ ان دنوں میں تکبیرات کو بڑی عظمت دے دی۔ اور تکبیرات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، وضو ہو نہ ہو، مسجد میں ہو، باہر ہوں، گھر میں ہوں، چل رہے ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے اور تکبیرات کہی جا سکتی۔ اور اگر پھر بھی ہم اس اجر کو کمانے سے قاصر رہیں، اس طرف توجہ نہ ہو، دھیان نہ ہو، بہت بڑی محرومی۔ آپ بیکار بیٹھے سوچ رہے ہوں اور مستقبل کے جھوٹے پلان کھڑے کر رہے ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تکبیرات پڑھیں اور ان دونوں کی عظمت کا فائدہ اٹھائیں۔ یہ بڑے بابرکت دن ہیں۔ بابرکت اس لیے ہیں کہ ان دنوں میں بہت سے اعمال خیر جمع ہیں۔ حج ان دنوں میں ہوتا ہے جو افضل ترین عبادت ہے، جو بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو حج بیت اللہ کر لے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، کوئی سنت کے خلاف عمل نہ کرے، تو حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹے گا۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جو حج مبرور ہوتا ہے خالص حج سنت کے مطابق اور گناہوں سے پاک حج، اس کی جزا جنت کے سوا ہے ہی نہیں۔ تو یہ حج انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ ہے، 9 ذو الحج، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اہل موقف کے قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اللہ نے ان دنوں کے تقدس سے ہر مسلمان کو شامل کیا ہے۔ حاجیوں کی یہ فضیلت ہے کہ وہ صرف عرفات کے میدان میں جمع ہوں، اللہ کا ذکر کریں، تو اللہ گردن جہنم سے آزاد کرتا جاتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اسی بات کو سوچتے ہوئے، بڑے مالدار تھے، 100 اونٹ لے کر آئے حج کے موقع پر اور 100 غلام ان پر سوار کیے، اور پھر یوم عرفہ ان سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اللہ سے دعا گو ہوئے کہ یا اللہ میں تیرا ایک بندہ ہوں،
اور ان 100 غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں تو ارحم الراحمین اس ایک غلام کو جہنم سے آزاد فرما دے. یہ بڑا عظیم دن ہے، گردنیں جہنم سے آزاد ہوتی ہیں، کثرت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے. حدیث بیان کی گئی تھی. تو یوم عرفہ کی عظمت ہے جو ان دنوں میں ہے، اور یوم عرفہ کی بنا پر ہی ان دنوں کو عظیم قرار دیا گیا. پھر 10 ذو الحج نبی اسلام کی حدیث ہے افضل الایام یوم النحر ثم یوم القر، کہ بہترین دن کون سا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن 10 تاریخ. 10 تاریخ سب سے بڑا دن ہے دنیا کا. اس میں بہت سے اعمال خیر جمع ہوتے ہیں، دنیا بھر میں قربانیاں ہوتی ہیں، بسم اللہ اکبر کے ذکر سے تکبیریں گونجتی ہیں ہر جگہ، شرق و غرب میں، عرب و عجم میں، ہر کونے میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے اور قربانی کی جاتی ہے. اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خون بہایا جاتا ہے. یہ اس دن کا عمل ہے. اور جن کو اللہ نے حج کی توفیق دی وہ آج کے دن 5 کام انجام دیتے ہیں. پہلا، جمرات کبریٰ کو کینکریاں مارنا، جس کو آپ بڑا شیطان کہتے ہیں. دوسرا عمل قربانی ہے. تیسرا عمل حجامت، حلق کی قصر ہے. اور چوتھا عمل طواف افاضہ ہے. اور 5واں سعی حج یا عمرے کی. تو یہ 5 عمل اس دن جمع ہیں. اس لیے یہ دن جو ہے حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر ایک فکر رائج ہے لوگوں میں کہ یوم عرفہ اگر جمعے کو آ جائے تو حج اکبر ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہو جائے تو بڑی مبارکبادیں موبائل پر گزرتے ہم وہاں بیت اللہ ہی میں تھے، جو پاس سے گزر رہا ہے حج اکبر مبارک، حج اکبر مبارک. بھی کون سا حج اکبر؟ ہر حج حج اکبر ہے. ایک تو عمرے کے مقابلے میں حج ہے، اس لیے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. عمرہ چھوٹا حج ہے اور یہ بڑا حج ہے. یا پھر 10 ذو الحج حج اکبر کا دن ہے. ان تمام اعمال کی بنا پر یہ 5 اعمال اس دن کی جاتی ہیں، اس لحاظ سے حج اکبر کا دن ہے. تو یہ سارے اعمال جو ہیں ان دنوں کی عظمت کی دلیل ہیں. اور یہ ساری عظمت جو ہے یہ لوٹتی ایک شخصیت کی طرف، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. دنیا میں 2 شخصیتیں اللہ کے خلیل ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، دوسرا سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. 2 شخصیت اللہ کے خلیل. یہ خلت کا رتبہ ان 2 شخصیتوں کو حاصل ہے. ابراہیم علیہ السلام حج کے اعمال بیشتر ان کے کردار کی بنیاد پر خانہ کعبہ تعمیر کیا، ان کے بیٹے ساتھ شامل تھے، اللہ کا گھر بن گیا. اب اس کی منادی کر دو. منادی کس کو سنانی؟ یا نہ کوئی بندہ نہ بشر، یہ جنگل ہے بے آب و گیا، تو منادی کروں تو کون سنے گا؟ بس قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں سے میل ہا میل دور تھے. میں تمہارا کام منادی کرنا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤ اور منادی کر دو کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا، اس گھر کا قصد کرو. فحجو کے الفاظ، حج کرو آ کر. منادی کر دی گئی. اور اللہ کا فرمان ہے کہ اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ تم حج کا اعلان کر دو، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، سواریوں کو کمزور کر ڈالیں گے، لمبے سفر کر کے اونٹوں کو تھکا ماریں گے، اور کونے کونے سے آئیں گے. بس اللہ کے امر کی تعمیل منادی کر دی. سننے والا کوئی نہیں تھا.
بس اللہ کے امر کی تعمیل کی. ہمارا دور تھوڑی تھا کہ ہم تبھی کچھ بولیں گے جب پریس ہو، کیمرے ہوں اور خبر میڈیا پر آئے، دھوم مچ جائے. وہ اخلاص کے بندے تھے، منادی کر دی اور اللہ نے اس آواز کو پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہے. دنیا میں کوئی مسلمان ہو، کمزور سے کمزور ہو، اس کے دل میں حج کا پیغام موجود ہے، اللہ نے داخل کر دیا ہے. کسی سے پوچھو کیا خواہش ہے، بس اللہ اپنا گھر دکھا دے. کھانے کو روٹی نہیں لیکن یہ خواہش موجود ہے، اللہ اپنا گھر دکھا دے. یہ اس منادی کا نتیجہ ہے، اس کی برکت ہے، اللہ کے امر کی تعمیل کی برکت. فحجو، حج کرو. تو حج کا شعار تلبیہ ہے، لبیک اے اللہ حاضر ہوں، یعنی تو نے بلایا ہے. حجو، حج کرو، میں حاضر ہو گیا تیرے بلانے پر. تیرے بلانے پر میں حاضر ہو چکا ہے، تو نے بلایا. تو لبیک اسی دعوت کی کا جواب ہے. تو نے طلب کیا، تو نے بلایا، لبیک میں حاضر ہوں، حاضر ہو چکا تیری دعوت پر. نہیں تیرا مہمان ہوں، بن بلائے نہیں بلکہ تیرے بلانے پر. اور مہمان تو ہر قابل احترام ہوتا ہے، بن بلایا بھی کیوں نہ ہو. کچھ لوگ بل بنائے آ جاتے ہیں لیکن ان کی ضیافت کرنی پڑتی ہے، ان کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے. لیکن حاجی تو اللہ کے بلائے ہوئے مہمان، بلانے پر حاضر ہوئے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دعاہم فاجابوہ، اللہ نے بلایا، دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی. اب کیا ہے؟ یسألون فاعطاہم، اب یہ مانگے گے، سوال کریں گے. مہمان ہم جیسوں کا بھی ہو، کوئی چیز مانگتا ہے تو ہر چیز حاضر کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، جان تک پیش کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اگر کوئی بندہ کوئی خاندانی ہو تو اللہ کتنا اکرام کرے گا کہ یہ میرے بلائے ہوئے مہمان ہیں، اب جو مانگیں گے دوں گا، جو طلب کریں گے عطا کروں گا. تو حج میں ایک مرکزی کردار ابراہیم علیہ السلام کا، خانہ کعبہ کی تعمیر. یہ قرآن حکیم کی آیات سورہ نحل کی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان ہے. کون ابراہیم؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں. حالانکہ رسول اللہ کون شخصیت ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے لیے آئیڈیل مثال. لیکن اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی. کس چیز کی پیروی؟ یہاں سیرت حمیدہ کے کچھ پہلو ہیں. ان ابراہیم کان امۃ، امت کے دو معنی ہیں. ابراہیم امت تھے، ایک انجمن کے معنی میں، جماعت کے معنی میں. ابراہیم اکیلے جماعت تھے. معنی جو خصائل خیر ایک جماعت میں ہوتی ہیں، جماعت میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو جو خصائل ایک جماعت میں ہوتی ہیں وہ ساری خصلتیں اکیلے ابراہیم میں تھیں. اتنے عظیم اللہ کے بندے، اپنی جگہ ایک انجمن تھے، اپنی ذات میں پوری ایک جماعت تھے. جماعت میں مجاہدین بھی ہوتے ہیں تو جذبہ جہاد، شجاعت، مہمان نوازی، کہ مہمان آئے جانتے نہیں تھے، ایک بچڑا بھون کر لے آئے. آج بچڑا بھون سکتے ہیں آپ؟ بڑی ترقی کر رکھی ہے، اس کی بوٹیاں کرو گے، گوشت کر کے پکاؤ گے، پھر پیش کرو گے. ان دنوں کیا ترقی ہوگی، کیسی مشینری ہوگی. بچڑا ذبح کر کے بھون کر سامنے پیش کر دیا، اور جلدی، حالانکہ پہچان نہیں تھی. تو کیسے وسائل ہوں گے، کیسی طاقت ہوگی، کیسی مشینیں ہوں گی کہ چند لمحات میں بچڑا بھون کر لے اور مہمانوں کو پیش کر دیا. یہ مہمان نوازی، ضیافت. تو اپنی ذات میں انجمن تھے،
پوری ایک جماعت تھے. اور امت کا ایک معنی امت امام سے معنی مصلح، اصلاح کرنے والے، لوگوں کو سیدھا کرنے والے، جو ان میں کجی ہو عقیدے کی، عمل کی، اس کجی کو دور کرنے والے، شرک کی دھجیاں بکھیرنے والے اور بدعات کے تمار کو فنا کرنے والے، سچے دین کو قائم کرنے والے. امام مصلح کو بولتے ہیں جو لوگوں کی، شہروں کی اصلاح کر دے، علاقوں کو سیدھا کر دے، علاقے کے رہنے والوں کو سیدھا کر دے، اور اس زمین کو بدعات سے، خرافات سے، شرک سے پاک صاف کر دے، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کر دے. امام اس کو بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا کردار، وہ مصلح تھے، اصلاح کرنے والے اور سیدھا کرنے والے. یہ پہلا ان کا وصف ہے. دوسرا قانتاً للہ، قانتاً مطیعاً للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے. اور اللہ کی اطاعت میں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ثانی نہیں تھا. کیسے کیسے امتحان اللہ نے لیے. اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. اپنی قوم کے سامنے ڈٹ جاؤ، ڈٹ گئے. یہاں بھی سمجھایا، وہاں بھی سمجھایا. وقت کے نمرود اس کے ایوان میں جاؤ اور اس کو توحید کا پیغام سناؤ، وہاں چلے گئے اکیلے، کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی ڈر خوف ہی نہیں. باپ کو سمجھایا، قوم کو سمجھایا، اور واضح الفاظ میں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. یہ کیا بت ہیں جن کے تم پجاری بنے بیٹھے ہو، مجاور بنے بیٹھے ہو؟ یہ کیا ہیں یہ بت، یہ پتھر کے. اور باپ جو تھا وہ بت گر تھا، بت فروش تھا اور بت پرست تھا. یعنی بت بناتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا. دیکھیں نا، یہ مشرکوں کی مت ماری گئی ہے. اپنا الہ، اپنا معبود اپنے ہاتھوں سے بنا کر بیچتے بھی ہیں. کوئی معبود بھی بیچتا ہے. آج ہندوستان میں کوحرام مچا ہوا ہے. جب سے آرڈر آیا کہ گائے کی قربانی نہیں کرے گا تو مسلمانوں نے گائے خریدنا چھوڑ دی. اب وہ اپنی گائے کے جو بیچنے والے ماتم کر رہے ہیں. ہمارے گھر کیسے چلیں گے؟ کوئی خرید ہی نہیں رہا. الہ بھی کوئی بیچتا ہے، کوئی معبود بھی بیچتا ہے. لیکن کفر میں حیا نہیں. برطانیہ میں چلے جاؤ، کتنے جو ہے وہ گرجے مسلمانوں نے خرید کر مساجد تعمیر کی. کوئی ہماری مسجد خرید کر دکھائے؟ ہماری کوئی مسجد، کسی ایک مسجد کا سودا ہوا ہو؟ ہاں، بابری مسجد گرا دی گئی، اس کی جگہ اس سے 1000 گنا بہتر اور بڑی عبادت کا تعمیر ہو چکی. یہ ہمارا جذبہ ہے. نہ ہم اپنے الہ کو بیچتے ہیں، نہ اپنی مساجد کو بیچتے ہیں. لیکن مشرکوں کو دیکھو، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں. یہ شرک ہے. یعنی جہاں شرک ہو وہاں عقل نہیں ہوتے، اور جہاں عقل ہو وہاں شرک نہیں ہوتا. شرک ڈھونڈتا بے وقوفوں کو، احمقوں کو، اور وہ جھک جاتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں. لیکن توحید خالص ایک شجاعت کا نام ہے، عقل و فراست کا نام ہے. اللہ کی دی ہوئی جو ہے وہ جس کو فرقان کہتے ہیں اس کا نام ہے. یہ عظیم صلاحیت ہے. تو باپ بت گر، بت فروش اور بت پرست تھا. باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بتوں پر تنقید کی. نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں. تم ان کو پوچھتے ہو، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں. ان دلائل کا جواب کوئی نہیں تھا سوائے دھمکیوں کے. راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک. میرے بتوں پر، میرے معبودوں پر تنقید کرتے ہو؟ آئندہ اگر یہ کام کیا تمہیں رجب کر دوں گا، پتھر مار مار کے ختم کرا دوں گا. بہجرنی ملیہ، یا گھر سے نکال دوں گا. یا اللہ کیا کروں؟ انہیں گھر چھوڑ دو. سلام علیک ساستغفر لک ربی. گھر سے نکل آئے. اے ابا جان، اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا ضرور. استغفار کا وعدہ کر لیا. اس وقت ان کو علم نہیں تھا کہ مشرک کے لیے دعا نہیں ہوتی، استغفار نہیں ہوتا. جب علم ہو گیا تو تبرہ منہ، پھر استغفار سے بعد آ گئے.
مشرک کے لیے نہ کوئی دعا ہے، نہ اس کا جنازہ ہے، نہ اس کے لیے استغفار کی دعا ہے۔ ہاں زندہ ہے تو ہدایت کی دعا کرو، اگر دیکھتے ہو کہ وہ کچھ میلان اختیار کر رہا ہے، کچھ قریب آ رہا ہے، تو اس پر نیکی بھی کر دو، زکوٰۃ دے دو، اس کو صدقات دے دو، اس کی تعلیف قلبی کرو، لیکن دعا کا مستحق نہیں جب تک وہ عقیدہ توحید کو قبول نہ کر لے۔ گھر چھوڑ دیا، نمرود کے سامنے پہنچ گئے، واعظ کیا، نمرود کو لاجواب کر دیا، پوری قوم سے ٹکر لی فرد واحد نے۔ اور یہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے، نبی فرد واحد ہے اور پوری قوم سے ٹکرا رہا ہے، حکومت سے ٹکرا رہا ہے، اور کوئی خوف نہیں، اور ساری قوم مل کر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکی، حتیٰ کہ چوتھا امتحان آ گیا آگ میں ڈالے جانے کے، حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ ان کو جلا دو ان کو، اور پھر ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ ایندھن کو جمع کرنے میں گورنمنٹ کے وسائل بھی تھے اور پبلک کے وسائل بھی تھے، کس لیے؟ صرف ایک بندے کو جلانے کے لیے، اتنا خوف طاری، ایک بندے کو جلانے کے لیے ایک ایسی آگ جلائی گئی جو شاید اس چشم فلک نے دیکھی نہ ہو، ایسی آگ اس میں ڈالا گیا۔ یا اللہ کیا کروں، آگ میں کود جاؤ۔ کتنے امتحان ہیں بندے پر، 3 مرحلے بڑے کڑے آتے ہیں، ایک اپنی جان خطرے میں ہو، دوسرا بچہ خطرے میں ہو، تیسرا بیوی کے تعلق سے۔ تینوں امتحان اللہ نے لیے، آگ میں ڈلوایا یہ ان کی جان کا امتحان، بیٹے کو ذبح کر دو یہ بیٹے کا امتحان، بیوی کو جنگل میں تنہا چھوڑو بچے کے ساتھ یہ امتحان۔ بیٹا مانگا تھا دعائیں مانگ مانگ کر، کچھ انسیت کا سبب بنے، کچھ تنہائی کا سامان مل جائے، پھر میرے بعد میرے مشن کا وارث ہو، جنگل میں چھوڑو اس کی ماں کو بھی اور اسے بھی، ہاجرہ علیہ السلام اور اس کو بھی۔ تینوں امتحان اللہ لی، جان کا، اہلیہ کا، اولاد کا، قانتاً للہ، اللہ کے فرما بردار۔ تینوں امتحانوں میں سرخرو ہوئے، آگ میں ڈالے گئے، اور حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کیا عقیدہ ہے، مجھے اللہ کافی، وہ بہترین کارساز ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ دعا 2 شخصیتوں نے کی، ایک ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ میں ڈالے گئے، دوسرے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب 10,000 کا لشکر مدینہ کو تباہ کرنے پہنچ چکا تھا، 10,000 لشکر، چھوٹا سا ایک بستی مدینہ کی، چند افراد، عورتیں، بچے، سب غیر محفوظ ہو گئے، اور ان کا پروگرام یہی تھا کہ ہم چشمے زدن میں مدینے کو تباہ کر دیں گے، مردوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو لونڈیاں بنا کر لے آئیں گے۔ 20-22 دن کا محاصرہ کیا، خندقیں کھودی گئیں تاکہ آگے نہ پہنچ سکیں، پیچھے بچے عورتیں پہاڑوں پر، ان کو علم ہو جاتا تو پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ۔ تو کون سا اسلحہ استعمال کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی، وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ کی نصرت آ گئی۔ نصرت کیا تھی؟ اللہ نے ایک ہوا چلا دی، اللہ کی لشکر ساری دنیا ہے، جس کو چاہے اپنا فوجی بنا لے، ہوا چلا دی، خیمے اکھڑ گئے، دیگیں پک رہی تھیں، پکوان پک رہے تھے، سب الٹ گئیں، حوصلے پست ہو گئے، اور سب میدان چھوڑ کے بھاگے اپنا ساز و سامان لے کر چھوڑ کر۔ حسبنا اللہ نے بڑا ایک بہترین وظیفہ ہے، کوئی مشکل صورتحال ہو یہ یاد رکھا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی، وہ بہترین کارساز، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ پھر جو دعا اس کے قرب کا باعث ہے، یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اللہ نے بچا لیا، آگ ٹھنڈی کر دی، بردم و سلام، ٹھنڈی ہو اور سلامتی والی ہو، ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ بعد کا ٹھنڈک بھی نقصان دیتی، کسی کو ڈی فریزر میں بند کر دو، چند لمحوں میں اس کی موت آ جائے گی، ٹھنڈک اس کو مار دے گی۔
ٹھنڈی ہو مگر سلامتی والی، ایسی سلامتی کہ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی ضائع نہ ہو۔ سرخرو ہو گئے امتحان۔ اب کیا کروں؟ قوم کو چھوڑ دو، باپ کو چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت اختیار کی فلسطین کی طرف، رستے میں دعائیں کی، رب ہب لی من الصالحین، مجھے بیٹا عطا فرما دے اور وہ نیک ہو۔ خالی بیٹا نہیں، نیک بیٹا مانگا کرو۔ بعض بیٹے وبال جان بن جاتے ہیں اور باپ سوچتے ہیں کہ کاش پیدا ہوتے اس کا گلا گھونٹ دیتا، اس قدر وہ وبال جان بنتے ہیں ماں باپ کے لیے۔ لیکن صالحین، نیک بیٹا، اللہ نے جس کو اولاد دے رکھی، اللہ ان کو نیکی کی توفیق دے، اچھی صحبتیں عطا فرما دے۔ اللہ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ ایک اور امتحان منتظر تھا کہ اب اس بیٹے کو اور اس کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کو ارض مکہ جو اس وقت جنگل تھا ایک، وہاں چھوڑو۔ سوال نہیں، کیونکہ خلیل اللہ تھے، دوست کا آرڈر ہے، پوچھنا نہیں کیوں، کس کے حوالے کروں، کس کے سہارے چھوڑوں، نہیں، چھوڑو، لیا اور وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اب بیوی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، پیچھے بھاگتی ہوئی، ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امر من اللہ، کہ اللہ کا امر ہے؟ اشارہ کیا کہ ہاں یہ اللہ کا امر ہے۔ اذا اللہ یضیعنا، اگر اللہ کا امر ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ عقیدہ، یہ تربیت۔ یہ بیٹا بڑا ہوا، ایک اور آزمائش آ گئی، اس کو ذبح کر دو۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال؟ یہاں سوال بنتا ہے کہ فوراً جب خواب آیا تو پکڑ کے ذبح کر ڈالتے، خلیل تھے نا، تاخیر کیوں کی؟ بیٹے سے کیوں پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس میں بڑی ایک حکمت، عظیم حکمت ہے۔ اگر اٹھاتے اور ذبح کر ڈالتے تو لگتا کہ بیٹا مجبوراً ذبح ہو گیا، لیکن بیٹے سے پوچھا، اس کی رضا شامل ہو جائے اور وہ بھی اللہ کا مقرب بن جائے، اس کی رضا حاصل۔ یہ نہیں کہ اللہ کے امر میں تردد تھا یا تأمل تھا، نہیں، بیٹے کو اس عظمت میں شامل کرنا مقصود تھا۔ اور بیٹا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان یہ خواب نہیں، اللہ کا امر ہے، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، اس امر کو بجا لائیے۔ امر کو بجا لائے، ان کو چہرے کے بل لٹا دیا تاکہ وقت ذبح ان کا چہرہ سامنے نہ آ جائے، نظروں سے نظریں نہ مل جائیں، کوئی شفقت پدری نہ بیدار ہو جائے، حکم میں تعطل نہ آ جائے۔ چہرے کے بل گرایا اور چھری پھیر رہے ہیں، وہ پھر نہیں رہی۔ پریشانی کیوں نہیں پھر رہی؟ اور پھر گئی، پھر اچانک پھر گئی، خوش ہو گیا کہ اللہ کا امر پورا ہو گیا، آزمائش میں کامیابی مل گئی۔ کیا آزمائش؟ بیٹے کو ذبح کرنے کی۔ سوچو، اپنے اولاد کا تصور کرو، یہ امتحان کوئی کر سکتا ہے، انجام دے سکتا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ خوش ہو گئے، جب آنکھوں سے پٹی اتاری دیکھا چھری کے نیچے ایک مینڈا، وہ قربان ہوا پڑا۔ اسماعیل قریب ہی بیٹھے مسکرا رہے ہیں اللہ کے امر کی۔ ان ھذا لبلاء مبین، بڑی آزمائش تھی، اللہ اعتراف کر رہا، بڑی آزمائش تھی۔ وفدینہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے ابراہیم کو ذبح عظیم دے دیا، یہ قربانی۔ تو قربانی کیا ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ضرور کیا کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے، اسے ہماری عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھا رہے گا۔ ان قربانی کی تاکید اور اس کی عظمت کی دلیل۔ وسائل اگر ہوں ضرور کرو قربانی، ہاں وسائل اور طاقت نہیں تو پھر نہ کرو، لیکن طاقت ہو تو ضرور کرو۔ ذبح عظیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھو، بیٹا ذبح کرنے پر تیار ہے۔ ہم ایک مینڈا یا بکرا ذبح نہیں کر سکتے؟ بہتر سے بہتر جانور خریدو، اچھے سے اچھا پلا ہوا خوبصورت، جو نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی۔ تو قربانی ابراہیم علیہ السلام کے شعار میں سے۔ حج کے بہت سے کام، بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔
صفا مروہ کی سعی. یہ ہاجرہ علیہ السلام جب پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے ہلکان ہے خود بھی اور بیٹا بھی، تو پانی کی جو طلب میں بھاگ رہی ہیں، اللہ کو وہ بھاگنا پسند آ گیا. پہلے صفا پہ چڑھیں، وہاں پانی نہ ملا، بھاگتے آگے مروہ پہاڑ وہاں چلی گئی، پانی وہاں بھی نہ ملا، واپس آ رہے ہیں کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، 7 چکر لگائے. اللہ نے حج و عمرہ میں صفا مروہ کی سعی مشروع کر دی، اور یہ 7 چکروں کے ساتھ. یہ ہاجرہ علیہ السلام کی سنت، ان کا طریقہ اللہ کو پسند آ گیا. اللہ نے اس کو قیامت تک جاری کر دیا، قیامت تک جاری کر دی. تو بہت سے اعمال، یہ شیطان کو، یہ جمرات کو کنکریاں مارنا، ابراہیم علیہ السلام کا عمل. جب بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، شیطان بار بار سامنے آ رہا، کہاں جا رہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے. کوئی بیٹا قربان کرتا ہے، کوئی بیٹے کے گردن میں چھری پھیرتا ہے، جہاں نظر آتا اس کو کنکریاں مارتے، پھر غائب ہو جاتا، پھر آ جاتا، پھر کنکریاں مارتے، پھر غائب ہو جاتا. تو مینا کے جو دن ہیں اس میں مبیت مینا ضروری ہے، حج کے واجبات میں سے، اور شیطان کو، جمرات کو کنکریاں مارنا ضروری. پہلے دن جمرہ کبریٰ کو، اور باقی 3 دنوں میں تینوں جمرات کو. تو اس عمل میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے. قانتا للہ، اللہ کے مطیع تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ہر امر پر لبیک کہنے والے. ابراہیم خانہ کعبہ بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ، نہ وہاں کوئی بندہ نہ بشر. تو خانہ کعبہ کس کے لیے بنائے؟ لیکن کوئی سوال، اللہ کا امر ہے، بس اس کے امر کی تعمیل. قانتا للہ، اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار. خانہ کعبہ بنا دیا، اس کی منادی کر دو، منادی کر دی، سننے والا کوئی نہیں تھا. ایک اللہ کے امر کی تعمیل ہے، منادی بھی کر دی، اور اللہ نے اس ندا کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. یہ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار مطیع، ہر امتحان میں کامیاب کر گزرنے والے، گردن جھکا دینے والے. تو اگر ہم قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اس ملت ابراہیمی پر بھی غور کریں. اللہ کے جو فرمان آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، گردن جھکا دو. مگر بدقسمت یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں. ہم نے حج کے دوران دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا کردار، ان کا شعار، ان کی ملت. اور لوگ غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، صحیح بخاری کھول کر دکھاتے ہیں، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے. تو قانتا للہ کہاں گیا ہے؟ جس ملت کے پیروکار بنے بیٹھے ہو، وہ تو قانتا للہ تھے، ہر فرمان پر گردن جھکانے والے، اطاعت کرنے والے. لیکن یہ کبر ہے، یہ عناد ہے، فرقہ پرستی ہے، ستیہ ناس و مولویوں کا جو تعلیمیں دے کر بھیجتے ہیں، یہ مولوی تعلیم دے کر بھیجتے ہیں. ابھی ہم آ رہے تھے، رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا حوالہ قطمیر، حوالہ قطمیر. اب رکشے والوں کو کیا پتا قطمیر کیا ہوتا ہے؟ قطمیر اصحاب کہف کے مردوں میں سے ایک بندے کا نام ہے، یعنی قطمیر کے حوالے. اس کو تو پتہ نہیں قطمیر کیا ہے، یقیناً کسی نے وظیفہ بتایا ہوگا، کسی مولوی نے پیسے پہ ڈھورنے کے لیے، اور پیچھے لکھ لیا اس نے حوالہ قطمیر. تو یہ شرک کون کروا رہا ہے؟ اور یہی بات ہے، سب کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی شرک اور بدعت کا ایک طوفان برپا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا کردار قانتا للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے. اور حنیفہ، تیسرا کردار ان کا حنیفیت. حنیف کا معنی تمام ادیان سے کٹ جائیں. زمانے میں جو بھی ادیان ہیں دین اسلام کے لوگ، سب سے کٹ جاؤ، اور ایک دین اسلام کو سینے سے لگا لو. ہر شرک سے بیزار ہو جاؤ اور توحید کو سینے سے لگا لو. ہر بدعت سے کنارہ کر لو اور سنت کو سینے سے لگا لو. تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کی وحی کو سینے سے لگا لو. یہ حنیفیت ہے. اور ایسا سینے سے لگاؤ کہ دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں. یہ تماش بھی نہیں کرو کہ سنو تو فلاں کیا کہتا ہے، سن تو لو فلاں کیا کہتا ہے. یہ تماش بھی نہیں چلے گی. یہ حنیفیت کے خلاف ہے. سننے کی ضرورت بھی نہیں.
اس کتاب و سنت کی امانت کو سینے سے لگا لو، اور جو اہل شرک ہیں ان سے برات۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے میری قوم میں تم سے بھی بیدار ہوں، تم سے۔ یہ نہیں کہ کوئی مفاد سامنے آ جائے، کوئی سیاسی مفاد، کوئی مالی مفاد، تو جناب ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مسکراہٹوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، سینوں سے سینے ملائے جا رہے ہیں، میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں اور بڑے فخر سے ان سے معانقہ ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید کی دو قسمیں، دو صورتیں ہیں، ایک شرک سے بیداری، دوسرا اہل شرک سے نفرت، ان سے عناد کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کی توحید میں رخ نہ ڈالنے والے، ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور توحید کی عظمت انہی دو خطوط کے ساتھ ہے، ایک تو توحید کی محبت، دوسرا اہل توحید کی محبت۔ یہ نہیں کہ یہ موحد تو ہے، میں کہ میری پارٹی کا نہیں، یہ پارٹی باتی پہ بت کی شکل اختیار کر چکی، میری پارٹی کا نہیں، تو اس سے نفرت ہے۔ نہیں، محبت توحید کیا ہے؟ توحید سے محبت ہو اور اہل توحید سے محبت ہو۔ اور شرک کی نفرت کا تقاضا کیا ہے؟ شرک کی نفرت ہو اور اہل شرک سے بھی نفرت ہو۔ سچی توحید کو اور اس نفرت شرک کو سینے سے لگا لے، دائیں بائیں جھانکنا نہیں ہے کہ فلاں آ جائے فلاں آ جائے، کچھ شہرت ہوگی، کچھ ناموری ہوگی، نہیں۔ حنیف، ابراہیم حنیف تھے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے دین حنیف دیا گیا ہے۔ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار، حنیفیت کے پیروکار ہیں، یہ حنیفیت کے تقاضے ہیں۔ ابراہیم حنیف تھے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وحی کر رہے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں جو کہ حنیف تھے۔ حنیفیت ان کی ملت کا بنیادی نقطہ ہے، جوہری نقطہ ہے، حنیف بن کر ان کی ملت کی پیروی کرو۔ اور شاکر لانعمہ ہی، ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے۔ شکر ادا کرنا یہ توحید کی اہم ترین شاخ ہے، اہم ترین شعبہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں آپ نے معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اے معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لا تدع ان تقول دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ ضرور کہا کرو، یہ محبت کا تقاضا۔ تم میرے محبوب ہو، میں تمہارا محب ہوں، تم ایک تحفہ دے رہا ہوں، اور تحفہ دین کا کہ نماز کے بعد یہ الفاظ کہنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی یا رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، کہ اپنے ذکر کی توفیق دے، مدد کر میری، اور اپنا شکر ادا کرنے کی مدد کر، اور اچھی عبادت کی توفیق دے۔ یہ الفاظ ضرور کہا کرو کہ اپنا شکر ادا کرنے میں میری مدد کر۔ شکر ایک بہت بڑی عظمت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا شعار ہے اور آپ کی ملت کا اہم ترین نقطہ ہے۔ حق شکر ادا کرو، شکر کرتے جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا، جناب انس کی حدیث رضی اللہ عنہ، اس معنی کی بہت سی حدیثیں ہیں، اگر جو سند میں کلام ہے، مجموعہ احادیث کچھ نہ کچھ اصل کو پیدا کرتا ہے۔ وہ قیامت میں یؤتی بالعبد، بندے کو لایا جائے گا، والنعم والحسنات والسیئات، اور نعمتیں بھی لائی جائیں۔ اللہ نے بندے کو جو نعمت دنیا میں دے رکھی، جو نعمتیں، کاروبار ہے، فیکٹریاں، انڈسٹریاں، بینک بیلنس اور مال اور دولت اور اولاد، وہ سب لائی جائیں، اور بندے کی نیکیاں بھی اور بندے کے گناہ بھی، تینوں جمع ہیں۔ اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، بندے کی نیکیاں موجود ہیں، اور بندے کے گناہ موجود۔ اللہ امر دے گا خذی حقک من حسناتہ، ایک نعمت سے کہے، کسی ایک نعمت سے، خذی حقک من حسناتہ، اس بندے کی نیکیاں موجود ہیں، اپنا حق ان نیکیوں سے وصول کر لو، اپنا حق ان نیکیوں سے لے لو، وصول کر لو۔ ایک نعمت کھڑی ہوگی
اور اپنا حق پورا کرنے کے لیے نیکیاں لے گی، ایک نیکی، دوسری، تیسری، حتی ما ترکت شیئا، حتیٰ کہ کوئی نیکی باقی نہ بچے. ایک نعمت، عمر کی ساری نیکیاں اس کا حق ادا نہیں کر سکی، حق شکر. ایک نیکی حق شکر ادا نہ کر سکی، اور وہ نیکی وہ نعمت جو ہے نیکی کو چنتی جائے گی، چنتی حتی ما ترکت شیئا، حتی کہ کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی. ذہبت بکلھا، وہ ایک ہی نعمت تمام نیکیوں کو لے کر چلی جائے گی. اب بندہ کھڑا ہے، نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، گناہ موجود ہیں اور نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اے بندے اب حساب دے باقی نعمتوں کا. تیری زندگی بھر کی عبادتیں ایک ہی نعمت میں پوری ہو چکی، اب باقی نعمتیں موجود ہیں. تجھے بڑی فیکٹریاں دی ہیں، مال دولت ہر چیز دی، جسم کے اعضاء، دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، بولنے والی زبان تو یہ عطا کی. باقی نعمتوں کا حساب دو. نیکی باقی کوئی بھی نہیں، اب گناہ باقی ہیں، اب کیا بنے گا؟ اس لیے بڑی مرکزی تعلیم ہے یہ کہ اللہ اپنی نعمتوں کا حق شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے. میری مدد فرما، حق شکر ادا کر دوں. وہ مشہور قصہ، ایک بندے کو اللہ فرمائے گا ادخلوہ الجنت برحمتی، اسے جنت میں داخل کرو میری رحمت سے. اور وہ بندہ کون ہے؟ جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں میں 500 سال اللہ کی عبادت کر رکھی. 500 سال. سابقہ قوم میں سے کسی قوم کا فرد تھا. 500 سال. قیامت کے دن آئے گا، ہاں اس کو میری رحمت سے جنت میں بھیج دو. بھائی عبادت ہی یا رب، یا اللہ میری 500 سال کی عبادت کا ذکر نہیں ہے، نہیں میری رحمت سے. پھر وہ عبادت، میری عبادت کہاں گئی؟ 3 بار ایسا ہوگا. ہونا چلو اس کی 500 سال کی عبادت کو چیک کر لو. ایک حدیث میں آنکھ کا ذکر ہے کہ ایک آنکھ جو ہم نے اس کو دی، 2 آنکھیں، ان میں سے ایک آنکھ نکال لو اور 500 سال کی عبادت تولو، وزن کرو، رکھا جائے گا، تولا جائے گا. 5 سال کی عبادت اس آنکھ کے سامنے، آنکھ کی نعمت کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی. آپ باقی حساب دے. پھر اللہ فرمائے ادخلوہ النار، اس کو جہنم میں ڈال دو. اب بندہ روئے گا، ادخلنی برحمتک الجنہ، ادخلنی برحمتک الجنہ، یا اللہ تیری رحمت کا سوال، مجھے جنت کا داخلہ دے دے. اللہ رحم الرحیم اس کی دعا قبول کر لے گا اور جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے گا. ابراہیم علیہ السلام شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے. حق شکر ادا کرو. حق شکر ادا کرنے کی ایک صورت آج موجود ہے، اور وہ اللہ کی نعمت اور اس کی توفیق پر اس کا شکر ادا کرنا. حاجی حج کر کے آئیں گے، ہر حاجی کی زبان پر شکوہ ہوگا، خیمہ صحیح نہیں ملا، اور جناب بس موقع پر نہیں آئی، کھانا وقت پر نہیں ملا، اور فلاں کام نہیں کیا، فلاں کام نہیں، کمرہ غلط تھا، واش روم نہیں تھا. شکوے ہوں گے. نعمت حج کا شکر نہیں ہوگا. یہ ہے حق شکر آپ نے ادا ہی نہیں کیا. یعنی آپ کو تکلیفیں یاد ہیں، جو اللہ نے حج کروا دیا وہ یاد نہیں. نعمت حج کا ذکر نہیں، شکوے ہیں زبان پر. اور ایسے بہت سے حج ہیں، کبھی روزے میں سحری نہ کر سکے، کبھی تاخیر ہو گئی، گورنمنٹ برس رہے ہیں، بجلی نہیں تھی جناب، گرمی تھی، اور فلاں اور فلاں. یہ نہیں سوچا کہ روزہ پورا ہو گیا اللہ کی توفیق سے. ان حق شکر یہاں پر غالب ہے ان تمام تکلیفوں پر. اسی لیے بندہ شکر گزار نہیں. شکر گزاری کا تقاضا یہ کہ اللہ نے آپ کو حج کروا دیا، وقوف عرفہ کروا دیا، اپنے گھر کا طواف کرا دیا، صفا مروہ کی سعی کروا دی، قربانی کروا دی، حلق کروا دیا، مبیت مزدلفہ کرا دیا، مبیت بنا کرا دیا، طواف وداع کرا دیا، طواف افاضہ کرا دیا. اس پر شکر نہیں. اتنے اعمال انجام دے دیے، وہ یاد نہیں. بس معلم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ شکوے بس. دیکھا کیا معنی ہوا؟ حق شکر نہیں. بھائی ان سب چیزوں کو بھول جاؤ، یہ یاد کر کے خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے حج کروا دیا، خوب دعائیں کی، خوب اللہ کے ذکر کیے. اس کو تمام تکلیفوں کو غالب کرو. یہ شاکر الانعم ہی. تکلیف کا، دکھ کا کوئی نہ چرچا ہو نہ شکوہ ہو. نیکی انجام دینے کا شکر ادا کرو.
یہ اللہ کی رضا کا باعث ہے، خوشنودی کا باعث ہے۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بندہ کوئی تکلیف میں ہو، کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اسی کی تعریف، اسی کا شکر، ہر حال میں، نہ کوئی تکلیف کا شکوہ، نہ بیماری کا شکوہ۔ یہ شکوہ اگر کرو گے تو شکوہ کس کا ہوگا؟ یہ اللہ کا ہوگا نا، اللہ کی شکایتیں لگا رہا ہے، بیمار اللہ نے کی ہے، تنگ دست اللہ نے کی ہے، اس کی شکایتیں لگا رہا ہے، یہ شکر گزاری نہیں۔ تو ان تقاضوں کو سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ تو اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق دے دے۔ یہ خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہمارے لیے جو ہے وہ قابل تحسین اور قابل تقلید ہے، ہم اس کی پیروی کریں، اس کو اپنائیں اور شکر گزاری کی حقیقت اپنے اندر پیدا کریں ان سارے حقائق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ملت ابراہیمی کا فہم اور ادراک دے دے، اور ان دنوں کی عظمت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ خوب قربانیاں کیجیے، صدقات دیجیے، اچھی قربانی خریدیے، اور خوب تکبیرات اور تحلیلات کیجیے، اور عید کا دن جو تمام محاسن کو سمیٹنے کا دن ہے اس کا حق ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ ہر نیکی قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔